جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، تبلیغی جماعت کے سلسلے سے میں بھی اپنی ایک ناقص رائے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ کو بڑا سمجھیں، لوگ مجھ کو امیر مانیں، لوگ میری عزت کریں۔ تو ذرا سا وہ غور کریں کہ بھائی ان کے بھی کوئی بڑے ہیں، کیا انہوں نے ان کو عزت دی؟ کیا انہوں نے ان کو بڑا سمجھا؟ بالکل نہیں سمجھا، بلکہ ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ ان کو بڑا تو کیا مانتے، بلکہ ان کے ساتھ میں بدتمیزی سے پیش آتے تھے۔ اور یہ ہے کہ جس کو غصے کی بات پہ غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جو معاف نہ کرے وہ شیطان ہے۔ میرے جی دوستو، پوری دنیا میں جو کام چل رہا تھا اس پر سعد صاحب نے، میں تو یہ کہوں گا کہ اس پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ بیانوں میں کیسی کیسی بات، بڑے اللہ کے یقین کی اور بڑے اللہ سے ہونے کی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے مسئلے حل کرانے کی۔ کیا یہ بھی اپنے مسئلے ایسے حل کراتے ہیں؟ امت نے جو مال دیا تھا امت پہ لگانے کے لیے، وہ سب ہڑپ لیا، اور فارم ہاؤس، بہترین عیش و آرام کی چیزیں، ٹرانسپیرنٹ لفٹ، ہر چیز تو اپنے لیے تو یہ ہے، اور دوسروں کو جو ہے گمراہ کرتے رہو، دوسروں کو بیوقوف بناتے رہو۔ کیسی کیسی لوگوں کی قربانیاں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے تو پبلک پہ آتا ہے کہ کیسی بھکتی پر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے کہ پبلک میں بالکل عقل نہیں ہے۔ کیا تبلیغ نے پیدا کیا کہ جاہل کے جاہل ہی بنے رہے۔ اللہ کے نبی کا کچھ ارشاد اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ہم آج ہمارے لیے حکم ہے کہ بھئی ہم جو ہے جمہور علماء کو دیکھیں، تو آج پبلک میں سینس نہیں ہے۔ کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں، اللہ رحم فرما دے۔ جہالت کی انتہا ہے ان لوگوں کی جو چلے اور 4 مہینے لگے ہوئے ہیں۔ ایک عالم جو مفتی ہیں ملے اور کہنے لگے کہ صاحب میری بیوی کو طلاق اگر سعد صاحب جو ہے حق پر نہ ہو تو۔ کوئی کہتا ہے کہ سعد صاحب اگر جہنم میں جائیں گے تو ہم جہنم میں ہی چلے جائیں گے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، سمجھے؟ کیا عقل ہے، کیا یہ تبلیغ کریں گے؟ اللہ نے بالکل فلٹر کر دیا، بہت اچھا کیا کہ جاہل جو ہے وہ ایک طرف رہ گئے اور سمجھدار اور پڑھے لکھے ایک طرف رہ گئے۔ یعنی کسی کی بات ہی نہیں مانی، پوری دنیا کا کام تہش نہس ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیسے کیسے بیچارے غریب لوگوں کا چلہ لگا ہے، کیسے کیسے غریب لوگوں کے 4 مہینے لگے ہیں، کتنے ان کے گھروں پر فضیلتیں ہونے کے بعد ان کے 4 مہینے لگے ہیں، کتنی قربانی کے بعد بیچارے پیسہ ان کے پاس نہیں ہے اور چلے اور 4 مہینے اور دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کا ان کو لحاظ نہیں آیا۔ اپنی انا اور جاہل بھکتوں کو جو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جاہل بھکتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک آدمی اپنے آپ کو تو سپیریئر سمجھ منوانے کی کوشش کرتا ہے کہ صاحب مجھے بڑا مانو، مجھے سپیریئر سمجھو، میں سب کچھ ہوں، میری بات مانی جائے، پوری دنیا میں میرا جھنڈا چلے۔ اور جو اللہ والے تھے اور جو بڑے تھے جنہوں نے ہمیشہ بڑا مانا، ارے ان کو کھلایا اور ان کو جو ہے گود میں کھلایا ہے، ان تک کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ سارے عالم، سارے مفتی، سارے بڑے بڑے ایک طرف ہو کر یہ آدمی ایک طرف ہو گیا۔ تو سیدھی سی بات یہ کہ بھئی ایک گھر میں اگر 7 بھائی رہ رہے ہیں اور 6 گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ایک جمع ہوا ہے، تو اس کا مطلب گڑبڑ جو وہی ہے جو جمع ہوا ہے۔ اس کی گنڈئی سے جو ہے وہ شریف لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے، ہے نہیں؟ اس کی گنڈئی سے جو ایک آدمی گھر میں قبضہ کر لیا پراپرٹی پر، باپ کی پر، اس کا مطلب وہ 6 شریف تھے۔ تو جو بزرگ مرکز کو چھوڑ کے چلے گئے وہ واقعی شریف تھے، وہ فتنہ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن یہ حضرت جو ہیں یہ بالکل اپنا پنجہ اور قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ تو میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ مر نہیں گیا، نعوذ باللہ، اللہ حیات ہے، اللہ زندہ ہے۔ اللہ سے رہبری مانگے، صحیح مخلص ہو کر کے استخارہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو حق کی طرف ہے اس کی طرف ادھر جو ہے مجھے بھیج دے، ادھر میرا بھی رجحان کر دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے گائیڈ نہ کرے۔ آج بہت سے غیر ایمان والوں کو تو اللہ گائیڈ کر رہا ہے،
ہیں، وہ اتنا بڑا فیصلہ لے لیتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے۔ ہاں، ایمان والی زندگی اچھی ہے یا کفر والی زندگی اچھی ہے، تو اللہ ان کو تو ان کی تو رہبری کر رہے ہیں، اور ہم جو خاندانی مسلمان ہیں، سالوں سال مسلمان ہیں، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے ہونے کو بولا ہے، تو آج اللہ پہ ہمارا بھروسہ اٹھ گیا، اللہ سے ہم نہیں مانگ سکتے۔ بہت ہی کامن سینس کی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے کہ بھائی جدھر ہمارے علماء حق ہیں، جمہور علماء ہیں، ادھر سب کو لگنا چاہیے۔ فتنے تو کتنے آئیں گے قیامت تک، اور دیکھ لیں 70-80 سال سے کام چل رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج تک نظام الدین کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ اب جب سے مولانا سعد نے ہولڈ سنبھالا ہے، اپنے قبضے میں لیا ہے، تالا ڈلوا دیا۔ یہ بھی کھوپڑی میں نہیں آ رہی لوگوں کے، اللہ رحم فرمائے۔ اتنی سی بات نہیں آ رہی بھیجے میں لوگوں کے جو ہے کہ حالات کیسے آ رہے ہیں، دلیل پہ دلیل، بھکتی کی اندھی بھکتی کی حد ہے، اللہ رحم فرمائے، سمجھے۔ بھائی میری درخواست یہی ہے کہ کام کو اور زیادہ نقصان نہ ہو، اور ہم صحیح راستے اور صحیح طرز پر کام کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے اللہ سے مانگیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔